والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همومي وأحزاني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کے حاضرین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قمر الزمان بیٹے کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پیارے بیٹے حافظ شمس الزمان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو میں نے اس لیے مبارکباد دی ہے کہ ہم جشن ختم قرآن میں شامل سبحان اللہ. ویسے تو قرآن کریم میں بھی یہ لفظ ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بدو کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما، مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما. حضرت عمر حیران تھے. پوچھا یار یہ تھوڑے بندے کیا ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی انہی میں شامل فرما. تو ویسے بندہ تو ناشکرہ ہے لیکن کمال ہے حضرات. آپ مجھے سبحان اللہ سے بتائیں جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے کائنات میں اس سے بھی کوئی بڑی خوشی ہے؟ سبحان اللہ. اگر بیٹا حافظ بھی ہو پھر باعمل بھی ہو پھر عالم بھی ہو. مستدرک حاکم کی ایک حدیث مبارک میں آپ کو عطا کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن تو 10 گناہگاروں کو جنت میں لے جائے گا اگر وہ باعمل ہو جائے تو 70 گناہگاروں کو جنت میں. علم کے ساتھ عمل بھی ہو پھر اخلاص بھی ہو پھر محبت بھی ہو تو کامرانیاں خود بندے کے قریب آتی جاتی ہیں. اور میں محو حیرت بھی ہوں اور سوچ بھی رہا ہوں کہ یہ آپ کو الفاظ کیسے سناؤں. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو یہ سورۃ الحشر کے بھی میں نے آیت پڑھی تھی کہ اگر ہم اس قرآن کو بہت بڑے پہاڑ پہ نازل کرتے تو قرآن کی طاقت کے ذریعے سے وہ پہاڑوں کے ذرے اڑ جاتے. سبحان اللہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل. جبل احد کو لے لیں، جبل ابو قبیس کو لے لیں، دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں کو لے لیں جو ہمارے علاقے میں بھی ہیں. ٹھیک ہے تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں اس پہاڑ پر قرآن کو نازل کرتا تو پہاڑ کے پرخچے اڑ جاتے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہاڑ اتنا مضبوط نہیں ہے، حافظ قرآن کا سینہ زیادہ مضبوط ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ شرف حافظ قرآن کو عطا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ سب دوستوں کو بھی مجھ گناہگار کو بھی یہی خوشی عطا کرے کہ ہمارے بیٹے حافظ قرآن. سبحان اللہ. میں آپ کو
امام غزالی علیہ رحمت کی احیاء العلوم سے اپنے پڑھے لکھے باشعور دوستوں کو کمال کی حدیث دیتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب پہلے دن بچہ استاد گرامی کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ حافظ کو بھی بخش دیتا ہے، پڑھنے والے حافظ کو بھی، پڑھانے والے استاد کو بھی، اور فرمایا یہ بسم اللہ کی برکت ہے، حافظ کے والدین کی بھی بخشش ہو گئی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ یہ تو بسم اللہ کی برکتیں ہیں، جب والناس کرے گا تو پھر برکتوں کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ہم سب پر بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے۔ غیر جو ہمارے ہم عقیدہ علماء نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ باعمل حافظ قرآن اگر قبرستان سے گزر جائے تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک بات سوچتا ہوں، ابھی سبحان اللہ سے پھر اس کا جواب بھی لوں گا، باعمل حافظ قرآن اگر قبرستان سے گزر جائے تو سب کی بخشش ہو جائے، اگر سرکار دو عالم کسی قبرستان سے گزر جائے نہیں، ابھی بھی نہیں، اس کو آپ اس یوں ڈھال لیں کہ علی جہاں سے گزر جائے۔ اور جہاں تک میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے صرف حضرت علی ہیں جن کو حضور نے یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، سب دوستوں کو کہتا ہوں ذرا غور و فکر کریں۔ میرے آقا نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا دنیا والو علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچوں کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے ایک روایت عرض کرتا ہوں، آپ بھرپور میرے ساتھ محبت بھی فرماتے ہیں، اسی محبت کے پیش نظر یہ سن لیں۔ قاری صاحب قبلہ اور میرے سارے قاری نواز صاحب، قاری صاحب، یہ سارے حضرات ادھر بھی بہت سے دوست بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عشاء پڑھ کر بارگاہ علی مرتضیٰ میں حاضر ہوتا تاکہ علم کی پیاس بجھاؤں، حضرت علی ایک آیت پڑھتے اس کی تشریح میں ساری رات گزر جاتا۔ حضرت علی قرآن کی ایک آیت پڑھتے اس کی تشریح توضیح اور وضاحت فرماتے تو ساری رات گزر جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی چیخ نکلتی جب اذان فجر ہوتی، کہا ابن عباس روئے کیوں ہو؟ کہا افسوس ہو رہا ہے کہ رات کچھ اور طویل ہوتی، میں علی کے علم کے سمندر سے کچھ اور اب آپ حضرات اگر مجھے دعائیں دیں، میرا نام قاضی غلام ابو بکر ہے، میں علی سے کا نام لے رہا ہوں اور بڑی عقیدت اور محبت سے لے رہا ہوں، اور یہ تاریخی جملہ ہے، آپ سارے سینے میں نقش کر لیں۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا عبداللہ بن عباس، اللہ نے مجھے قرآن کی ایک ایک آیت میں اتنا علم دیا ہے، اگر ایک آیت پڑھ کے تشریح کروں قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، علی کا علم نہیں ختم ہوتا۔ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کی آواز سنوں، علی کے علم کا یہ حال ہے، جس نے علی کو علی بنایا ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سے ایک جملہ دیتا ہوں۔ کیا شور بچے آپ حضرات نے مجھے بڑی محبت دی ہے، آپ اسی محبت کا مظاہرہ کریں۔ پیر الطاف صاحب قبلہ بھی اگر تشریف لے آتے ہیں تو پھر ان کی بھی مل کر زیارت کریں گے۔ قرآن کریم میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضور کی آمد کی دعا مانگی اس میں یہ عرضی پیش کی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یا اللہ ایسا نبی نہ بھیجنا جو پڑھنے کے لیے آئے، ایسا نبی بھیجنا تو جن سے پڑھ کر کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے۔ جو بچے پڑھتے ہیں نا ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ طالب علم انتہائی کامیاب رہتا ہے جو با ادب ہو، بیٹھے ہوئے، وہ طالب علم جو استادوں کا با ادب ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو حاضر باش ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، محنتی ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو رت جگہ کرے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر پڑھانے والا نبی جیسا ہو اور پڑھنے والا علی جیسا ہو، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، یہ علم بھی کمال کا ہے، ادب بھی کمال کا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں
کہ علی اس کائنات میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، میرا نبی پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ حضور نے پڑھانے کی حد کر دی ہے، علی نے پڑھنے کی حد کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دو تین علمی لطیفے سنیں، دو تین علمی لطیفے سنیں قرآن پاک کے حوالے۔ کچھ دوستوں سے بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی بات ہو۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید دور عباسیہ کا بڑا عظیم بادشاہ گزرا ہے، بڑے تم تراک والا، وجاہت والا۔ اس کا ایک حکیم تھا، شاہی طبیب تھا، تو اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، میں غیر مسلم ہوں، مجھے قرآن میں طب نہیں ملی، میڈیکل نہیں ہے، اس میں طب نہیں ہے۔ تو ہارون رشید بھی بہت بڑا پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، تو جو کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے اور مجھے اس میں طب نہیں ملی، تو کہا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی آپ سمجھا دیں۔ فرمایا اس سے بڑی اور کون سی طب ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو ضرور، حد سے نہ بڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہارون رشید نے کہا کلو وشربو، اللہ فرماتے ہیں کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ تو وہ رونے لگ گیا، اس نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا پھر تو نے پڑھا کیا ہے؟ اس نے کہا ہارون رشید اس قرآن کی عظمت کی قسم، اس سے بڑی طب ہو ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلو امت آپ کوئی نسیندہ بیاں، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو ضرور، حد کو نہ بدو، سبحان اللہ، ضائع بھی نہ کرو صاحب اللہ کی نعمت۔ سبحان اللہ۔ کلو وشربو ولا تسرفو۔ اچھا یہ جو طبیب تھا یہ لمبی چھٹی لے کر چلا گیا، واپس آیا تو بارش تھا اور مسلمان تھا۔ ہارون رشید حیران ہوا، یار میں نے تجھے بڑی تبلیغ کی، بڑا سمجھایا، تو مسلمان نہیں ہوا، تجھے کس نے مسلمان کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے قرآن نے مسلمان کیا۔ سبحان اللہ۔ بھئی قرآن نے تجھے کیسے مسلمان کیا؟ اس نے کہا میں خوش خط ہوں، خوش نویس ہوں، خط میرا بڑا اچھا ہے، میں نے انجیل لکھی، پھر میں نے جا کر سبحان اللہ۔ میں نے انجیل لکھی، اس کو خلط ملط کر دیا، اس میں تحریف کر دی، کوئی مضمون ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، اٹھا کے ادھر لگا دیا، کوئی ادھر اٹھا کے ادھر لگا دیا، اس میں نے بڑی تبدیلیاں کی، کیونکہ خط بڑا اچھا تھا۔ میں عیسائیوں کو دکھایا، انہوں نے کہا کتنی قیمت ہے، انہوں نے پڑھنے کی تکلیف نہیں کی اور اس کو فوراً لے لیا، کیونکہ خوش خط لکھا ہوا تھا، انہوں نے نہیں پڑھا بھائی کیا ہے، کیا تبدیلی ہوئی۔ پھر میں نے تورات کے ساتھ یہ لکھے، کوئی مضمون اٹھا کے ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر۔ پھر میں یہودیوں کے پاس لے گیا، انہوں نے بھی خرید لیا اور خط کو دیکھ کر کہنے لگے واہ بھائی واہ کیا بات ہے۔ پھر میں نے قرآن لکھا، اس میں میں نے تبدیلی کی۔ سورت مزمل کو میں نے 4 سپارے میں ڈال دیا، سورت مدثر کو میں نے 15ویں سپارے میں ڈال دیا، سورت یاسین کو میں نے 13ویں سپارے میں ڈال دیا، سورت یوسف کو میں نے 28ویں سپارے میں ڈال دیا۔ مدرسے میں گھس گیا، میں نے کہا بچوں یہ قرآن میں نے لکھا ہے، دیکھو ذرا اس کو چیک کرو اور پھر اگر لینا چاہو تو لینا۔ خط تو بڑا اچھا ہے۔ ایک طالب نے پڑھا، اس نے کہا بد نصیب آدمی، یہ سورت یاسین تو فلاں سپارے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال میں سبحان اللہ دا حق بن گیا۔ اس نے کہا مزمل جو ہے وہ تو 29ویں سپارے میں، ادھر کہاں سے آ گئی؟ سبحان اللہ۔ جی ان بچوں دیکھتے گئے، زبر بھی انہوں نے خود ٹھیک کر دی، میری غلط زبر کو، سبحان اللہ۔ پیش جہاں لا میں نے غلط لگایا تھا اس کو بھی بچوں نے ٹھیک کر دیا، اور میری خوب مرمت کی، کہنے لگے بدبخت تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے کلام میں تبدیلی کر۔ سبحان اللہ۔ کون بات سبحان اللہ کو جا۔ اس نے کہا اسی وجہ سے میں نے کلمہ پڑھا ہے کہ قرآن بھی سچا ہے اور بھیجنے والا بھی سچا ہے اور جو لے آیا ہے وہ بھی سچا ہے اور جس نے اس کو چمکایا ہے وہ بھی سچا ہے اور جس نے کربلا میں اسے بچایا ہے وہ بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم جو ہے یہ ابھی قاری صاحب بچے کے استاد ہیں شمس الزمان کے، آپ نے اگر غور کیا ہو، میں نے کچھ دوستوں کو دیکھا تھا کہ وہ کیفیت میں آ رہے تھے، انہوں نے کیا آیتیں پڑھی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ۔ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا صحت یہ پیسے یہ پھل فروٹ وغیرہ اگر یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں شامل ہیں تو پھر بدتری کے اولا اس آیت میں قرآن کو بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔
کیا خیال ہے؟ ایسا ہے قرآن فبیئی میں اے جن و انس میری کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے؟ بتاؤ سب نعمتیں ہیج ہیں جو زوال کی طرف جا رہی ہیں، میرے پڑھے لکھے دوستو ایک قرآن ہے جو کمال کی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایسا کیوں ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی؟ فرمائے انا نحن مزے لیں ذرا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا اس کی کوئی زیر زبر نہیں بدل سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا میں نے نازل بھی کیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ سبحان اللہ۔ انا نحن نزلنا الذکر۔ ایک اور علمی لطیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو عظیم شاگرد ہیں جن کو صاحبین کہتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ امام محمد علیہ الرحمت بچے تھے تو حضرت امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا بیٹا آپ حافظ ہو؟ کہنے لگے میں حافظ نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو 1 سال کی اجازت ہے، آپ حافظ ہو کے آئیں۔ سبحان اللہ۔ ہن تسا خود بخود سبحان اللہ کسو، اگر حافظ عالم بھی ہوئے تے عالم حافظ بھی ہوئے، سبحان اللہ۔ عالم اگر حافظ بھی ہو، حافظ اگر عالم بھی ہو، سبحان اللہ۔ تو سونے پر سہاگا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھا امام محمد بیٹا آپ حافظ ہو؟ کہ میں حافظ تو نہیں۔ فرمایا 1 سال کی چھٹی ہے، سبحان اللہ۔ آپ قرآن یاد کر کے پھر آنا میرے پاس پڑھنے کے۔ سبحان اللہ۔ آج اتوار ہے نا، یعنی یوں کہ یہ اتوار کو چھٹی تھی، دوسرے اتوار کو امام محمد پھر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹا میں نے تو تجھے 1 سال کی چھٹی دی تھی، تو دوبارہ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے کہا تھا قرآن یاد کر کے آؤ، میں قرآن یاد کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کئی اپنے جو وہ بھی ہیں جنہوں دی چٹھی تھی یہ تے قنوت نہیں آئی، اللہ اکبر۔ ناراض تھی کہ میں اللہ اکبر۔ یہ اتنا خوش نصیب بچہ ہے جس نے 8 دنوں میں قرآن یاد کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے امام محمد کا ماتھا چوما اور اس نے کہا تیری ذہانت کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ مسکرائے، فرمائے اس کی ذہانت کی بھی کیا بات ہے، قرآن کریم کی کرامت کی بھی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے حافظ لکھ دیا خط میں۔ آپ نے فرمایا گناہگار ہوگا، میرے اندر وہ صفتی نہیں ہے، میں حافظ نہیں ہوں، لیکن فرمان لگے چلے اس کو سچا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں چپ کر گیا ہوں کہ تاکہ بھرپور توجہ مل جائے۔ رمضان شروع ہوا، مغرب اور عشاء کے درمیان میں 1 سپارہ یاد کرتے، عشاء کے بعد سنا دیتے، 30 روزے بھی پورے ہوئے، امام احمد رضا بھی سبحان اللہ۔ قرآن جو ہے وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں بس 2 علمی لطیفے سنیں، 2 عظیم حدیث، سبحان اللہ۔ 2 عظیم حدیثیں میں آپ کو عطا کروں۔ حضرت اسید بن حدیر سبحان اللہ۔ حضور کے صحابی ہیں، حضرت سیدنا اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں میں نے تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ پکی حدیث مبارکہ ہے، مطمئن ہے۔ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ سب بحوالہ ہیں۔ حضرت اسید بن حدیر فرماتے ہیں تہجد پڑھ کر میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو میں نے دیکھا آسمان سے نور اترا، سبحان اللہ۔ قنادیل معلقہ، چراغ اترا۔ سبحان اللہ۔ ادھر میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، ساتھ میرا بیٹا سو رہا تھا۔ میں نے کہا گھوڑا اس نور روشنی کو دیکھ کے ڈر رہا ہے تو کہیں میرا بیٹا نہ مارا جائے، اس کو لتاڑ نہ دے، پامال نہ کر دے، تو میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے اپنی پیش کی یا رسول اللہ، رات تو بڑا عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ سبحان اللہ۔ کہ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، آسمان سے نور اترا، قنادیل اترے، چراغ اترے، سبحان اللہ۔ گھوڑا ڈر گیا، بچہ ساتھ سو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے تلاوت کرنا بند کیوں کی تھی؟ حضور میں نے اس لیے بند کی، میں نے کہا گھوڑا ڈر رہا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے، میرا بچہ نہ مارا جائے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے وہ جو قنادیل اترے تھے وہ تھیں کیا؟ حضور مجھے نہیں پتا۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے ایک بڑی زبردست قسم کے سبحان اللہ چاہیے، جو دیکھ رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کی شان دیکھیں، دیکھا بھی نہیں ہے اور بتا بھی رہے ہیں سبحان اللہ۔ کہ معاملہ کیا ہے۔
اب سنیں الفاظ سنیں، میرے آقا نے فرمایا تلک الملائکۃ بنقل صوتک، فرمایا اسید تجھے مبارک ہو، تو تو خوش آوازی کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا نا، تو وہ جو اترنے والے چراغ تھے وہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ فرشتے تھے جو تیرا، میں بالکل آہستہ باادب بن کر دیکھی یوں بولتا ہوں، اگر مجھے نہیں پتا اسید بن حضیر ان کے والد کون ہیں، ان کی والدہ کون ہیں، یہ مسلمان ہوئے صحابی بھی ہو گئے، ان کے خاندان کا مجھے نہیں پتا، میں اس میں دیکھوں گا جو علم ہے ہمارا اسماء الرجال کا، مجھے یہ پتا ہے یہ صحابی رسول ہیں، لیکن حسین کے بارے میں جانتا ہوں یہ علی کا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں یہ زہرا کا لال ہے۔ اب ضرور بولیے گا تاکہ میری بخشش ہو جائے، سچ کے دل سے جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں یہ ابن رسول بھی ہے، راکب دوش رسول بھی ہے۔ سبحان اللہ، اگر اسید قرآن پڑھے تو فرشتے اترے، بس باقی آپ پورا کرنا۔ سبحان اللہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیں، سبحان اللہ، رمز قرآن از حسین آموختیں، ذاتش او شولہ اندوختیں۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں دنیا کے قاریوں اگر قرآن پڑھنا سیکھنا ہے تو میدان کربلا کے قاری حسین سے سبحان سیکھو۔ اللہ، سبحان اللہ، رمز قرآن از حسین آموختیں، ذاتش او شولہ۔ مطمئن رہیں قرآن کی یاری بڑی عظیم یاری ہے۔ بس آخری جو کلمات ہیں میرے وہ سب کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سبحان اللہ، حضرت ابو القاسم قشیری، بڑا رسالہ قشیریہ ان کا بڑا مشہور ہے، اور مجھے ایک سبحان اللہ چاہیے، یہ وہ ہستی ہیں جو امام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے استاد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضرت ابو القاسم قشیری، یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے بھی استاد ہیں۔ سبحان اللہ، تو پھر ہم جتنے صحیح کے غلام بیٹھے ہمارے بھی تو استاد ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، وہ بیمار پڑ گیا، اتنا بیمار کہ ڈاکٹروں حکیموں نے کہا بس موت کی انتظار کرو، اس کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں۔ میری گھر والی رونے لگ گئی، اس نے کہا ابو القاسم میں تو اسی کو دیکھ کر زندہ ہوں، میرا بیٹا ہے، تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اگر منوا تو رب سے منوا، اللہ اس کو زندگی عطا کر۔ سبحان اللہ، آپ نے بھی کمال کا جواب دیا، فرمانے لگے میری بیوی سن میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، دعا والے پیچھے رہ جاتے ہیں، رضا والے آگے نکل جاتے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہربانی، آپ نے بڑے پیارے پیارے الفاظ قبول کر لیے، پھر سنیے ذرا، فرمایا دعا والے پیچھے رہتے ہیں، رب کی رضا والے آگے نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ۔ سبحان اللہ، تو اس نے کہا وہ رضا اور دعا تو جان، مجھے تو بیٹا چاہیے، کیونکہ پریشانی میں درود پڑھتے درود پاک پڑھتے سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما پر عمل کرتے مجھے اونگ آ گئی، سبحان اللہ، حضور جلوہ گر ہوئے، فرمایا تو بھی ابو القاسم ہے، ہم بھی ابو القاسم ہیں، سبحان اللہ، ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ۔ سبحان اللہ، کاش یار آج جتنے حضرات بیٹھے ہو نا، درود تاج شریف کا یہ جملہ جو حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی جملہ ہے، ذرا اس کا معنی سن لو، کہا یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ، او مشتاقان دیدار مصطفیٰ، اگر حضور کا دیدار چاہتے ہو درود پاک پڑھتے رہو تمہیں حضور کا دیدار ہو جائے سبحان گا۔ اللہ، یہ معنی ہے اس کا، یا سبحان ایھا اللہ، المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ۔ فرماتے حضور تشریف لائے، فرمایا ابو القاسم پریشان ہو گئی، حضور میں پریشان، کیوں؟ حضور بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا ہے، فرمایا اگر آیات شفا پڑھ لو تو تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، قرآن ظاہری بھی شفا ہے، باطنی بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ، میں یار آپ کمال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سارا قرآن ایک طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سبحان اللہ، صرف علم والے بولے میں نے کیا کہا ہے، سبحان اللہ، سارا قرآن ایک دفعہ آیا ہے، یہ سورت یہ جو آیت ہے بسم، یہ تو ہر سورت کے ساتھ آئی ہے، سبحان اللہ، بلکہ یہ بھی 114 دفعہ آئی ہے، سورت التوبہ کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن ایک سورت کے اندر ہے، سورت نمل کے اندر ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میرا زبردست تجربہ ہے، جب بھی میں نے 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا مانگی ہے، اللہ نے مجھے محروم نہیں رکھا، شرمندہ نہیں فرمایا، میرے محمد سبحان سے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بسم اللہ کی بے کون ہے، نقطہ اس کے نیچے کون ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر پوچھئے گا کسی عالم سے بھی، قاضی ابوبکر نے کہا تھا بسم اللہ کی بے کون ہے، اس کے نیچے والا جو نقطہ ہے یہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی شان والی ہے۔ آپ نے فرمایا تم جو ہے نا آیات شفا پڑھو، جن میں شفا کا ذکر ہے۔ ایک دو برکت کے طور پر میں آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ سبحان اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ شفا یشفی کا صیغہ، یہ بھی یشفین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے ذرا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء وشفاء لما یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ سبحان اللہ۔ سندھ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ٹھٹھا کے قریب، حضرت حافظ غلام محمد سوہ، یہ قاری صاحب اور میں ان کے پاس ایک ہفتہ ان کے آستانے پر ان کے مہمان بن کر رہے، انہوں نے کمال محبت فرمایا، بڑا ہجوم ہوتا ہے ان کے پاس۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا پڑھتے ہیں، اتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور سب کو شفا مل رہی ہے۔ فرمایا گولیوں میں، ٹیبلٹ میں، سیرپ میں اگر شفا ہے تو جسے اللہ شفا کا ہے اس میں شفا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں کہ پڑھنے کیا ہی ہویا کہ میں آیات شفا ہی پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آیات شفا ہیں یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ٹھیک کہا ہے علامہ نے، درس سے قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتاب زندہ قرآن حکیم۔ سبحان اللہ۔ فارسی ہے مگر آسان فارسی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم۔ سبحان اللہ۔ قرآن اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح تھا، ابھی بھی اسی طرح ہے، آگے بھی اسی طرح رہے گا، کیونکہ یہ کلام خدا ہے۔ اب سب بولیے گا کلام خدا ہے اور جہاں سے ملا ہے وہ زبان مصطفیٰ ہے۔ کلام خدا بزبان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ یہ تو تر و تازہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا سا میں نے عرضی پیش کرنی تھی، جو قرآنی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں، باقی معاملات